بادشاہ نے اپنی شہزادی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اور بادشاہ نے جب دیکھا کہ شہزادی نے ان کے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے، بادشاہ نے غصے سے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ اب شہزادی کسی کو پسند کرے نہ کرے، لیکن میں اس کی شادی کر کے رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بے حد ظالم لیکن انصاف پسند تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو بے انتہا خوبصورت اور حسین تھی، لیکن شہزادی کو اپنی خوبصورتی پر بے حد ناز تھا۔ وہ بے حد مغرور تھی، کبھی کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ شہزادی اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھتی، ہر شخص کو حقیر جانتی۔ بادشاہ اپنی شہزادی کی اس عادت کو ناپسند کرتا تھا۔ شہزادی کو اس کی خوبصورتی اور مغرور پن نے بے انتہا گستاخ بنا دیا تھا۔ بادشاہ بے حد پریشان تھا۔ اب شہزادی کی عمر شادی کی ہو چکی تھی، لیکن جو بھی رشتہ آتا شہزادی اسے ٹھکرا دیتی، اس کا بہت مذاق اڑاتی۔ ہر شخص میں شہزادی کو صرف خامیاں نظر آتی۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے اپنے دربار میں شہزادی سے شادی کے خواہش مند تھے ان تمام شہزادوں کو دربار میں بلوایا۔ دعوت کے دن تمام شہزادے دربار میں حاضر ہوئے اور شہزادی اپنی مغروریت کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے ایک نظر تمام شہزادوں پر ڈالی، لیکن اسے کوئی بھی پسند نہ آیا۔ شہزادی ہر امیدوار کے پاس گئی اور اسے حقارت سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ شہزادی ہر شہزادے کے پاس جاتی اور اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتی اور اس کا مذاق اڑاتی۔ ایک شہزادے کے پاس گئی، وہ شہزادہ موٹا تھا، تو شہزادی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی کہ دیکھو یہ کتنا موٹا شہزادہ ہے، یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں بادشاہ سلامت، کیا یہ میرے لائق ہے؟ شہزادی نے بہت مغرور انداز میں بادشاہ سلامت سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر دوسرے شہزادے کے پاس گئی، وہ لمبا تھا۔ شہزادی ہنسنے لگی اور کہنے لگی دیکھو تو کتنا لمبا بانس جیسا لڑکا ہے، یہ مجھ سے شادی کرے گا۔ پھر آگے بڑھ گئی اور ایک اور شہزادے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس شہزادے کا قد چھوٹا تھا۔ شہزادی پھر ہنسنے لگی اور کہنے لگی دیکھو یہ آئے ہیں میرے لیے، یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کا قد تو دیکھو، یہ تو مجھ سے بھی چھوٹے لگتے ہیں۔ ایک امیدوار گورا تھا۔ شہزادی اس کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی دیکھو کیسا سفید چوہے جیسا لگتا ہے۔ شہزادی ہر امیدوار کے پاس جاتی اور اس کا مذاق اڑاتی جا رہی تھی، اور بادشاہ سلامت اندر ہی اندر غصے سے لوٹ پوٹ ہوتے جا رہے تھے کہ کس طرح اپنی بیٹی کو یہ سب کرنے سے روک سکیں۔ اسی طرح شہزادی ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی۔ آخر میں شہزادی ایک بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ذرا ان کی طرف تو دیکھو، کیسے اپنے چہرے پر جھاڑیاں اگا رکھی ہیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ شہزادی نے ان کے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے، بادشاہ نے غصے سے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ اب شہزادی کسی کو پسند کرے نہ کرے، لیکن میں اس کی شادی کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد تمام مہمان دربار سے چلے گئے، اور اگلے دن ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے قسم کھائی تھی کہ اب وہ اپنی شہزادی کی شادی کسی فقیر ہی سے کرے گا۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور دل میں قسم کھائی کہ شہزادی کی شادی کسی فقیر ہی سے کرے گا۔ اگلے دن ایک فقیر دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کو فقیر کا مانگنے کا انداز پسند آ گیا۔ فقیر کو سنگیت کا شوق تھا اور بادشاہ کو فقیر کا سنگیت پسند آ گیا، اور بادشاہ نے فقیر کو انعام میں اپنی بیٹی کی شادی کی پیشکش کر دی۔ پہلے تو فقیر بہت حیران ہوا کہ بادشاہ سلامت اپنی شہزادی کی شادی مجھ سے کس طرح کر سکتے ہیں، لیکن بادشاہ نے بھی اپنی بیٹی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو بدحواس ہو گئی۔ شہزادی بہت روئی پیٹی، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے غصے سے شہزادی کو ڈانٹتے ہوئے کہا میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا،
اب میں اپنی قسم پوری کروں گا۔ اور بادشاہ نے قاضی کو بلا کر مغرور شہزادی کی شادی فقیر سے کروا دی اور شہزادی کو فقیر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شہزادی روتی پیٹتی ہوئی فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں شہزادی کو ایک خوبصورت شکارگاہ نظر آئی۔ شہزادی نے فقیر سے پوچھا کہ کس کی شکارگاہ ہے؟ فقیر بولا کہ اسی داڑھی والے بادشاہ کی شکارگاہ ہے جس کا تم نے مذاق اڑایا تھا، جو تمہارا امیدوار بھی تھا۔ اگر تم نے اس سے شادی کر لی ہوتی تو آج تم اس شکارگاہ کی مالک ہوتی۔ شہزادی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تھوڑی دور چل کر فقیر اور شہزادی ایک باغ کے قریب پہنچے اور شہزادی اس خوبصورت باغ کو دیکھ کر رک گئی اور فقیر سے کہنے لگی، یہ باغ کس کا ہے؟ فقیر پھر آہستہ سے بولا، شہزادی یہ باغ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے جس کو آپ نے ٹھکرا دیا تھا۔ شہزادی گہری سوچ میں پڑ گئی، یہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں، یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی؟ کے بعد چلتے چلتے شہزادی اور فقیر ایک بہت بڑے اور خوبصورت شہر میں پہنچے۔ اتنا خوبصورت اور حسین شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا، یہ شہر بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے جس کو تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ فقیر بولا، اگر تم نے اس داڑھی والے بادشاہ سے شادی کر لی ہوتی تو آج تم ان سب کی مالک ہوتی۔ شہزادی بہت افسردہ لہجے میں بولی، یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر غصے سے بولا، شہزادی اب تم میری بیوی ہو اور تم میری بیوی ہوتے ہوئے کسی دوسرے آدمی کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ آئندہ میں تم سے کسی اور مرد کا نام نہ سنوں۔ کافی دور چلنے کے بعد شہزادی اور فقیر ایک بدنما گندی سی جھوپڑی کے پاس پہنچے۔ شہزادی بولی، یہ بدنما گندی سی جھوپڑی کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے شہزادی، یہی وہ جگہ ہے جہاں اب ہم دونوں کو زندگی گزارنی ہے۔ فقیر نے کہا، اب جلدی سے کام پر لگ جاؤ اور آگ جلا کر میرے لیے کھانا تیار کرو۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمارے یہاں نوکر نہیں ہوتے، ہم اپنا کام خود کرتے ہیں۔ اب تم آئی ہو اس لیے اب سارے کام تم کرو گی۔ اب جلدی سے کھانا بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شہزادی کو تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے شہزادی کی مدد کی اور کھانا تیار ہو گیا۔ جیسے تیسے کھانا تیار کر کے کھانا کھایا۔ رات ہوئی، دونوں سو گئے۔ دوسرے دن فقیر نے شہزادی کو صبح صبح ہی جگا دیا۔ بڑی مشکل سے شہزادی نے آنکھ کھول کر فقیر کو دیکھا۔ فقیر نے کہا، اب جلدی سے اٹھو، گھر کے کام کرنے ہیں۔ شہزادی سارا دن کام کرتی رہی اور فقیر کی جلی گٹی طنزیہ باتیں بھی سنتی رہی۔ اب شہزادی کے پاس سوائے صبر کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ فقیر نے کہا، میں نے اب تک تو جو کمایا تھا وہ سب خرچ ہو چکا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے تو بہت کما لیا، اب تمہاری باری ہے، میں تمہیں ٹوکری بنانے کا سامان لا دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بنایا کرنا۔ شہزادی نے تو کبھی یہ کام کیا ہی نہیں تھا، اسے ٹوکری بنانا نہیں آتا تھا۔ فقیر نے سامان تو لا دیا لیکن شہزادی کو ٹوکری بننا نہ آیا۔ فقیر نے جب یہ دیکھا کہ شہزادی یہ کام نہیں کر سکتی تو فقیر نے کہا، رہنے دو، تم یہ کام نہیں کر سکتی، اب میں تمہیں دھاگا لا دیتا ہوں، تم کڑھائی کا کام شروع کر دو۔ لیکن شہزادی کو وہ بھی نہ آیا۔ فقیر نے شہزادی سے کہا کہ رہنے دو، تم کوئی کام نہیں کر سکتی، مجھے تو تم سے شادی کر کے بہت نقصان ہوا ہے، تمہیں تو کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ فقیر نے کہا، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں مٹی کے برتن لا دیتا ہوں، تم اسے بازار میں جا کر بیچ دینا۔ شہزادی فقیر کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ جب میں مٹی کے برتن بیچنے بازار جاؤں گی تو میرے ملک کے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شہزادی نے اپنی سوچ فقیر کو بتا دی۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ جب شہزادی بازار میں برتن بیچنے گئی تو لوگ اتنی خوبصورت لڑکی کو برتن بیچتے دیکھ کر زدہ رہ گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ ایک دن شہزادی بازار میں
برتن بیچ رہی تھی کہ ایک سپاہی آیا اور اس نے غصے میں آ کر شہزادی کے برتن توڑ دیے اور شہزادی سے کہا کہ آئندہ راستے میں یہ برتن نظر نہ آئے۔ شہزادی سارا سامان سمیٹ کر گھر آ گئی اور اپنے شوہر فقیر سے سارا واقعہ بیان کیا۔ فقیر نے کہا کہ تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں بیچ راستے میں برتن رکھنے کی کیا ضرورت تھی، تم سے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، تم انتہائی بیوقوف اور پھوڑ ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ راستے میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، مجھے تو لگتا ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ فقیر نے کہا خیر چھوڑو، اب میں کوئی اور کام دیکھتا ہوں، شہر جا کر دیکھتا ہوں، شاید تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ اور اس کے بعد فقیر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور شاہی محل میں شہزادی کے لیے ایک مددگار کی نوکری مل جاتی ہے۔ شام کو جب فقیر گھر واپس آتا ہے اور شہزادی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے شاہی محل میں ایک مددگار کی ضرورت ہے اور میں نے تمہاری نوکری پکی کروا لی ہے، اس طرح اب کم سے کم ہمیں اچھا کھانا تو مل جائے گا۔ اب بیچاری مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ اب بیچاری شہزادی شاہی باورچی خانے میں سارا دن کام کرتی اور رات کو بچا ہوا کھانا لے کر گھر آتی اور اسی طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہوتا۔ محل میں کام کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ شہزادی نے سنا کہ محل میں کوئی شادی ہونے والی ہے۔ محل میں ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر طرف شادی کا شور، چاروں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ مقرر دن آیا اور شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے شاہی محل کی رونقیں دیکھ رہی تھی۔ ایک دم شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اب شہزادی اپنے غرور، تکبر اور اپنے فیصلوں پر پچھتا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں اور شہزادی کو سارا بچا ہوا کھانا ٹوکری میں رکھ کر پیش کر دیا۔ شہزادی کھانے کی ٹوکری اٹھا کر دروازے کی طرف چل دی۔ ابھی کچھ دور چلی تھی کہ خوبصورت نوجوان راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے برابر سے گزرنا چاہا لیکن اس نوجوان نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزادی نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا اور جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا رشتہ شہزادی نے ٹھکرایا تھا۔ شہزادی خوف و شرمندگی سے کانپنے لگی اور اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹوکری گر گئی۔ سارے درباری شہزادی پر ہنسنے لگے اور شہزادی کا بس چلتا کہ زمین پھٹتی اور شہزادی اس میں دفن ہو جاتی۔ شہزادی نے اپنا ہاتھ بادشاہ سے چھڑایا اور بھاگنے لگی لیکن بادشاہ نے اسے فوراً ہی پکڑ لیا اور نرمی سے شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا گھبراؤ نہیں، میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ تمہاری جھوپڑی میں تمہارے شوہر کی طرح رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے، یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا غرور مجھے پسند نہ تھا، لیکن اب تمہارا غرور ختم ہو چکا ہے اور تم اچھی اور نیک لڑکی ہو اور تمہیں زندگی نے ایک اچھا سبق بھی سکھا دیا ہے۔ اب تم پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور یہ شادی کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری شادی کی تیاری ہے۔ اس کے بعد کنیزیں آئیں اور شہزادی کو دلہن بنا کر دربار میں لے آئیں۔ شہزادی دربار میں آئی تو دیکھا کہ بادشاہ سلامت اور تمام درباری اور اس کے خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ تمام لوگ شہزادی کو مبارکباد دینے لگے۔ اب تو شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، تکبر، اکڑ سب ختم ہو چکا تھا۔ شہزادی کو زندگی جینے کا ڈھنگ آ گیا تھا، وہ لوگوں کی عزت کرنے لگی تھی، کسی کو حقارت سے دیکھنا اور طنزیہ گفتگو کرنا چھوڑ چکی تھی اور اس طرح شہزادی کی ایک نئی جیون کی شروعات ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بے حد خوبصورت کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب تو لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔